نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک نعرہ سلوات لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم سری میں خوب اور خوبی میں ہمسر دیکھیے ہم سری میں خوب اور خوبی میں ہمسر دیکھیے ہو بہو عباس ہے تصویر حیدر دیکھیے ہو بہو عباس ہے تصویر حیدر دیکھیے یہ بھی تھا ادنا سمندر ہیبت عباس کا یہ بھی تھا ادنا سمندر ہیبت عباس کا ایک خط نے روک کر رکھا تھا لشکر دیکھیے ایک خط نے روک کر رکھا تھا لشکر دیکھیے یہ بھی تھا ادنا سمندر ہیبت عباس کا ایک خط نے روک کر رکھا تھا لشکر دیکھیے آپ کو کرنا اگر ہو دی کا اعداد و شمار آپ کو کرنا اگر ہو دی کا اعداد و شمار 1 12 5 14 اور 72 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو کرنا اگر ہو دی کا اعداد و شمار 1 12 5 14 اور 72 دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو بہو انداز پا کر خوش ہوئی ہے ذوالفقار ہو بہو انداز پا کر خوش ہوئی ہے ذوالفقار حملہ عباس میں حیدر کے تیور دیکھیے حملہ عباس میں حیدر کے تیور دیکھیے
देखिए। वाह सुभान अल्लाह। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पड़ी शाने करम वादा वफा होने के बाद, हंस पड़ी शाने करम वादा वफा होने के बाद, झूम उठी खल्लाकियत सजदा होने के बाद, झूम उठी खल्लाकियत सजदा होने के बाद, तो शहने कातिल को सजाए मौत दी, तोड़ा कलम। शहर ने कातिल को सजाए मौत दी, तोड़ा कलम। फिर नहीं बैठी अदालत फैसला, शहर ने कातिल को सजाए मौत दी, तोड़ा कलम। फिर नहीं बैठी अदालत फैसला होने के बाद, इस तरह उड़ता हुआ हुर शहर के कदमों पर गिरा, इस तरह उड़ता हुआ हुर शहर के कदमों पर गिरा, जैसे गिरता है परिंदा बेहवा। इस तरह उड़ता हुआ हुर शहर के कदमों पर गिरा, जिस तरह जैसे गिरता है परिंदा बेहवा होने के बाद, तो सूरह वलस्र पढ़कर हमने बेचे अश्के गम। सूरह वलस्र पढ़कर हमने बेचे अश्के गम। अरे क्यों करे घाटे का सौदा, वलस्र पढ़कर हमने बेचे अश्के गम। क्यों करे घाटे का सौदा, फायदा होने के बाद, तो हमने अपने घर को वक्फे मातम में शह कर दिया। हमने अपने घर को वक्फे मातम में शह कर दिया। क्यों नहीं आते हो दरवाजा खुला, क्या कहने हमने अपने घर को वक्फे मातम में शह कर दिया। क्यों नहीं आते हो दरवाजा खुला होने के बाद, सूरह वलस्र पढ़कर हमने बेचे अश्के गम। क्यों करे घाटे का सौदा,
کبھی دیکھا نہ تھا، دیکھنے والوں نے وہ منظر کبھی دیکھا نہ تھا، ایک سورج شب کے سناٹے میں بھی ڈوبا نہ تھا، ایک سورج شب کے سناٹے میں بھی ڈوبا نہ تھا، اور اس لیے جھنجلا گیا عابد کے خطبے سے یزید، اس لیے جھنجلا گیا عابد کے خطبے سے یزید، آج تک ظالم سے کوئی اس طرح بولا نہ تھا، جھنجلا گیا عابد کے خطبے سے یزید، آج تک ظالم سے کوئی اس طرح بولا نہ تھا۔ اسی لیے شب معراج شب سجی ہوئی ہے، اسی لیے شب معراج شب سجی ہوئی ہے، بدست کار امامت پیمبری ہوئی ہے، اسی لیے شب معراج شب سجی ہوئی ہے، بدست کار امامت پیمبری ہوئی ہے، کہ حبیب ابن مظاہر کی منقبت کے سبب، حبیب ابن مظاہر کی منقبت کے سبب میری فلک کے ستاروں سے دوستی ہوئی ہے، حبیب ابن مظاہر کی منقبت کے سبب میری فلک کے ستاروں سے دوستی ہوئی ہے، دیکھیے کہ میری فلک کے ستاروں سے دوستی ہوئی ہے، قسم خدا کی عجب بات ہے شب عاشور، قسم خدا کی عجب بات ہے شب عاشور، دیے بجھے تو میرے گھر میں روشنی ہوئی ہے، قسم خدا کی عجب بات ہے شب عاشور، دیے بجھے تو میرے گھر میں روشنی ہوئی ہے، دیے بجھے تو میرے گھر میں روشنی ہوئی ہے، کہ چلو چلو کہ حر کی نگاہوں سے پوچھ کر آئیں، چلو کہ حر کی نگاہوں سے پوچھ کر آئیں، یہ رات کس کے تصور میں جاتی ہوئی ہے، چلو کہ حر کی نگاہوں سے پوچھ کر آئیں، چلو کہ حر کی نگاہوں سے پوچھ کر آئیں، یہ رات کس کے تصور میں جاتی ہوئی ہے، اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ رات کس کے تصور میں جاتی ہوئی ہے، یہ فوج آئی ہے عباس سے وغا کے لیے، یہ فوج آئی ہے عباس سے وغا کے لیے، یہ فوج جو قطع شمشیر پر رکی ہوئی ہے، یہ فوج آئی ہے عباس سے وغا کے لیے، یہ فوج آئی ہے عباس سے وغا کے لیے، یہ فوج جو قطع شمشیر پر رکی ہوئی ہے، یہ فوج جو قطع شمشیر پر رکی ہوئی ہے، وگرنہ زہر کھلا تھا فضاؤں میں اب تک، وگرنہ زہر کھلا تھا فضاؤں میں اب تک، علم کھلا تو ہواؤں میں تازگی ہوئی ہے، وگرنہ زہر کھلا تھا فضاؤں میں اب تک، علم کھلا تو ہواؤں میں تازگی ہوئی ہے۔ بس آخری دو شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے یہ شعر تھوڑا نازک ہے، بہرحال میرا یہ ہے کہ ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے، ملاحظہ فرمائیں کہ علم کھلا تو ہواؤں میں تازگی ہوئی ہے، دل و دماغ برابر سے ہیں غم شہ میں، دل و دماغ برابر سے ہیں غم شہ میں، نہ کچھ زیادہ ہوا ہے نہ کچھ کمی ہوئی ہے، دل و دماغ برابر سے ہیں غم شہ میں، نہ کچھ زیادہ ہوا ہے نہ کچھ کمی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ، رحم اللہ من فرغ الفاتحہ۔
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقول وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری خدمت کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے کہ ہم اس خالق کی مخلوق ہیں کہ جو اپنی کسی بھی خلق کو بے سبب پیدا نہیں کرتا. ہر مخلوق خداوندی سے خلق ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد معبود حقیقی کسی کو خلق نہیں کرتا. اگر اس نے پانی کو پیدا کیا ہے تو پانی کو پیدا کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ یہ پانی اللہ کی بہترین مخلوق کی پیاس کو بجھائے، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام. اگر پروردگار عالم نے اظہر بھائی کا شعر بہت پسند آیا تو جس کی بنا پر میں نے اپنی پوری گفتگو کا اسی جانب پہنچ دیا. اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ وہ شعر کون سا تھا. الغرض تو پروردگار عالم نے اگر ہوا کو پیدا کیا ہے تو وہ بھی کسی مقصد کے تحت، بغیر مقصد نہیں. اگر یہ دریاؤں میں روانی ہے تو مقصد کے تحت، اگر آسمان کا شامیانہ ہے تو مقصد کے تحت، زمین کا فرش ہے تو مقصد کے تحت. بزرگان تشریف فرما ہے، میرے ساتھ آئیں گے. ہر ایک مخلوق خالق کائنات ایک مقصد کی بنا پر خلق ہوئی.
اب آپ تلاش کرتے رہیں، ہر مخلوق کا معائنہ کرتے رہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کس چیز کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ الغرض کوئی بھی چیز مالک نے عبث پیدا نہیں کی، تو جب اس مالک حقیقی نے اپنی کسی مخلوق کو عبث پیدا نہیں کیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اشرف المخلوقات کو بے مقصد پیدا کرے گا؟ جب ہر چیز کی خلقت کے پیچھے ایک سبب ہے، ایک مقصد ہے، تو اشرف المخلوقات کی خلقت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اشرف المخلوقات کی خلقت کے پیچھے کا سبب خود اس مخلوق کے فائدے کا ہے، خالق کے فائدے کا نہیں۔ اشرف المخلوقات یعنی کہ حضرت انسان کو جب پروردگار عالم نے پیدا کیا تو اس کی خلقت کا ایک سبب بتایا۔ قرآن آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اس کا مطلب کہ خلقت انسانی کا سبب ہے عبادت خداوندی کو انجام دینا۔ اب انصاف سے بتائیے کہ کیا معبود حقیقی نے اس انسان کو خلق کرنے کے پیچھے کا جو سبب عبادت رکھا ہے، کیا وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ انسان عبادت کرے تو وہ معبود کہلائے؟ تھوڑا سمجھ رہیے گا، یقیناً وقت ہو گیا، جلدی جلدی میں بات کو سمیٹوں گا، اور گزارش ہے جو جوان میرے پیچھے بیٹھے وہ اگر آگے آ جائیں کہ بات میری جوانوں سے ہی ہوگی انشاءاللہ۔ پروردگار عالم پروردگار عالم نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کی خلقت کے پیچھے کا جو مقصد ہے جسے عبادت کہتے ہیں، تو کیا یہ انسان جب عبادت کرے گا تو وہ معبود کہلائے گا؟ کیا یہ انسان جب سجدہ کرے گا تب وہ مسجود کہلائے گا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی انسان کے سجدہ کرنے سے اس کو مسجود کہنا یا نہ کہنا اس بات پر منحصر نہیں ہے۔ ہماری عبادت کر لینے سے وہ معبود نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ روز ازل سے معبود تھا، معبود ہے، معبود رہے گا۔ اب کوئی دربار میں جا کر کے اگر اپنی عبادتوں کا صلہ مانگ لے، اب اگر کوئی دربار میں جا کے اپنی نمازوں کا صلہ مانگنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ اپنی عبادت کا محتاج ہے۔ کبھی وہ عبادت کا پھر اس عبادت کا فائدہ کسے ہے؟ کس کو ملے گا اس کا فائدہ؟ آواز دے رہا ہے مالک کائنات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، آواز آئی اے انسانو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اگر تمہیں متقی بننا ہے تو عبادت کرنا پڑے گی۔ اب جائیے کسی سے سوال کیجئے کہ متقی بننے سے کس کا فائدہ ہوگا؟ کیا اس اللہ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ متقی بنیں گے تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک لفظ کو کہہ کر کے اور آگے بڑھوں، متقی بنیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور متقی بننے کے لیے کسی محمد تقی کی تحریک میں سر جھکانا پڑے گا۔ سلوات پڑھ دے محمد۔ اپنے معبود کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس معبود کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اب ذرا سا آہستہ آہستہ میں اپنے جوانوں سے قریب ہو جاؤں۔ عبادت کیا ہے؟ مقصد خلقت اشرف المخلوقات، انسان کی خلقت کا مقصد ہے عبادت۔
عبادت انسان کو کمال تک تب پہنچاتی ہے جب اس عبادت میں اخلاص پایا جائے. جب اس عبادت میں اخلاص پایا جائے. دکھاوے کی عبادت معبود کو پسند نہیں آتی. ہو سکتا ہے دکھاوے کے کام سے آپ دنیا والوں کو خوش کر سکیں، مگر وہ معبود جو ہمارے دل کے رازوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس کے سامنے دکھاوا، اس کے سامنے ریاکاری بالکل برداشت نہیں ہوتی. تو انسان کی خلقت کا سبب ہے، توجہ میری طرف، انسان کی خلقت کا سبب ہے عبادت. ایک منزل پہ لا، انسان کی خلقت کا سبب ہے عبادت. عبادت میں کمال تب پیدا ہوگا جب اخلاص ہو، جب خلوص ہو. اور خلوص کب حاصل ہوگا؟ جب اطاعت کی جائے. عبادت میں کمال کب؟ جب خلوص ہو. خلوص حاصل کب ہوگا؟ جب اطاعت کی جائے. اب مسئلہ جب اطاعت کا پیدا ہو جائے گا تو اب دیکھا جائے گا کہ کون کس کی اطاعت کر رہا ہے. صاحب یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہمارے بھائی محرم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میں اس بات کو آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ غیر قوم کے سامنے جو ذات سرکار سید الشہداء سے واقفیت نہیں ہوتی، وہ ان کی ذات کو کیسے پہچانتی ہے؟ ان کے چاہنے والوں کو دیکھ کر. کیوں؟ اطاعت کہتے ہیں اتباع کرنے، اور اتباع میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. شورا کرام تشریف فرمائے، بزرگان تشریف فرمائے، عربی جاننے والے فتوا کرتی ہیں. اتباع کرنے میں، پیروی کرنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو خود اتباع، پیروی کرنا، اور ایک اتباع کرنے والا کہ جسے تابع کہتے ہیں. ایک بہت اہم بات اور بڑی آہستہ سے. ایک ہے اتباع، دوسرا حصہ ہے اتباع کرنے والا، تیسرا اور آخری حصہ جس کی اتباع کی جائے. پیروی کرنے کو کہتے ہیں اتباع، پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں تابع، جس کی پیروی کی جائے اسے کہتے ہیں متبوع. پوری توجہ. 3 چیزیں اتباع، تابع اور متبوع. اور دنیا کا قانون یہ ہے کہ ہر تابع کی شخصیت کو دیکھ کر اس کے متبوع کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. پہنچے نہیں آپ؟ ہر تابع کو دیکھ کر، ہر پیروی کرنے والے کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس شخصیت کی اپنے نظر میں نقاشی کرتے ہیں، اپنے ذہن میں نقاشی کرتے ہیں کہ جس کی یہ پیروی کر رہا. ہر تابع کو دیکھ کر اس کے متبوع کی شخصیت کا معائنہ کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا. بات واضح نہیں ہوئی، ایک مثال سے واضح کرتا چلو. ایک شخص ہے جو آیا مدینے کی گلیوں میں، اور آنے کے بعد مسجد کے کنارے پہ پہنچا، دیکھا ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے. اس شخص سے مخاطب ہو کے کہنا، میں نے عرض کیا اتباع کرنے والا اور جس کی اتباع کی جائے. اتباع کرنے والے کو دیکھ کر متبوع کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اور اتباع اہم ترین رکن ہے عبادت کو کمال تک پہنچانے کا. مدینے کی گلیوں میں مسجد کے پاس دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا، اس کے قریب پہنچا، کہا بھائی مجھے علی سے ملاقات کرنی ہے. پوری توجہ رکھیے، مجھے علی سے ملاقات کرنی. اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہ کچھ نہیں، میں نے سنا ہے کہ علی مردے کو زندہ کرتا. پوری توجہ رکھیے گا، میں نے سنا ہے کہ علی مردے کو زندہ کرتا ہے. اس نے کہا اچھا اس میں کون سی بڑی بات؟ کیا مطلب؟ کہ تم کام بتاؤ، کام کیا ہے؟ اس آنے والے نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا، میں چاہتا ہوں کہ علی اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرے. مسجد کے پاس کھڑے اس شخص نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، بتاؤ تمہارا مردہ کہاں ہے؟ کیا تم علی ہو؟ اس شخص نے کہا کہ تمہیں علی سے کام ہے یا اس مردے کی زندگی سے کام؟
लेकिन मेरे साथ मेरे साथ रहे ताबे इज्तिमा करने वाला जब हरकत ऐसे अंजाम देता है तब लोग कहते हैं कि मतबू कैसा। अब ये मस्जिद के पास जो शख्स खड़ा था उसने कहा ये बताओ तुम्हें अली से काम है या अपने बच्चे की अपने मुर्दे की जिंदगी से काम। उसने कहा मेरा मुर्दा जिंदा हो जाए। उसने कहा चलो मुर्दा दिखाओ। लेकर के गया अपने बेटे की कब्र के पास। कहा ये मेरे बेटे की कब्र है। कहा क्या चाहते हो? कहा मेरे बेटे को जिंदा करो। उसने कहा अच्छा रुक जाओ। कब्र के करीब गया और जाके एक जुमला कहा ऐसा है बेकब्र तुझे अली के गुलाम की इज्जत की कसम उठ जा। तुझे अली के गुलाम की इज्जत की कसम तो उठ जा। ये जुमला सुनना था कि कब्र शिगाफ हुई, मुर्दा जिंदा होके बाहर निकला, आके सलाम किया या अब्दुल अली अस्सलाम अलैका, ऐ अली के गुलाम तुम पर मेरा सलाम। बाप ने पूछा तुम कौन हो? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं अली का गुलाम सलमान हूं। मैं अली का गुलाम सलमान हूं। वो बाप कदमों पे गिर गया और एक जुमला कहा जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा हो। इत्तिबा करने वाला ये सोच के इत्तिबा करे, ये लफ्जों को और आसान करूं, किसी के नाम पर जिंदगी गुजारने वाला ये सोच के उसके नाम पर जिंदगी गुजारे कि जो लोग उस जात को नहीं जानते वो हमारे जरिए से उस जात तक पहुंचते हैं। अब हम जैसा किरदार उसके सामने पेश करेंगे उसका किरदार वैसा उसकी नजरों में पहुंचे। अब मैं और लफ्जों को आसान करूं, अगर हम कायनात में अपने आप को हुसैनी कहलवाना चाहते हैं तो जो लोग हमें हुसैनी की हैसियत से देख रहे हैं वो हमारे किरदार को देखकर किरदार हुसैनी का मुआयना लगाते और यही जुमला जबान से निकलता कि जब एक हुसैनी ऐसा है तो हुसैन कैसे होंगे। तो अब ये हमें सोचना है कि हम किस तरीके से हुसैन को दुनिया के सामने पेश करें। अगर हम अपने भाई से इख्तिलाफ करके मिलेंगे तो गैर कौम वाला ये समझेगा कि माज़अल्लाह हुसैन अपने भाई से इख्तिलाफ करते थे, क्यों? इसलिए कि ये उनकी पैरवी करता। अगर हम इबादतों से गुरेज करेंगे तो दुनिया कहेगी कि अली इबादतों से गुरेज करते थे, क्यों? इसलिए कि उनकी पैरवी करने वाला। मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूं, किसी बड़े के साथ अपने नाम को जोड़ लेना आसान है। नहीं तवज्जो किया आपने? किसी बड़े के साथ अपने नाम को जोड़ लेना आसान है, उस बड़े के नाम को अपने साथ जोड़ने के बाद उसके नाम को उसी मुकाम से बाकी रखना ये कमाल की निशानी है। और जब इंसान अपने से किसी बड़े के नाम को जोड़ने के बाद उसके नाम को बुलंद तरीन रखता है तब जमाने का पैगंबर कहता सलमान मिन्ना है। जब मेयार इतनी बुलंदी पर जा, जब मेयार इतना बुलंद, परवरदिगार आलम ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं किया। वो इंसान ही क्या कि जो दुनिया में आने के बाद कहे कि सिर्फ ये सोचे कि एक दिन तो मर ही जाना है। जब तक दुनिया में रहना है, जब तक दुनिया में है, सुकून की जिंदगी गुजार। अगर यहां सुकून तलब किया तो वहां का सुकून छिन जाएगा, और अगर वहां की सुकून की ख्वाहिश है तो यहां के सुकून को छोड़ के सख्तियों में जिंदगी गुजारो। और लफ्जों को आसान करूं, जो शेर था जहां से मैं जोड़ना चाहता था आपको, अपने माबूद की इबादत ऐसे करो कि पांव की जंजीरें कहे आमीन देखा तो ऐसा देखा।
پاؤں کی زنجیریں کہیں کہ آپ دیکھا تو ایسا دیکھا، اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرے. بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں. عبادت کے لیے پیدا کیا بہت وسیع موضوع ہے اور بہت بڑی گفتگو ہو سکتی ہے اس کے اوپر، مگر کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا، کیونکہ جو انسان خود کو نہیں پہچان سکتا وہ کبھی بھی اپنے معبود کو نہیں پہچان سکتا. یہ ہمارا اور آپ کا سوال نہیں ہے. کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صاحب رسول اللہ یہ فرمائیے کہ خدا کو کیسے پہچانیں؟ امام نے مسکرا کے ایک چھوٹا سا جواب دیا، خود کو پہچان لو خدا کو پہچان جاؤ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اپنے کو نہ پہچان سکے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ اس انسان کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کی خلقت کے پیچھے کا سبب عبادت بتایا. اب عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں تو صاحب عبادت ہو گئی، ہم روزے رکھ لیں تو صاحب عبادت ہو گئی. نہیں، عابد بن جانا کمال ہے، مگر عابد بنے رہنا اس سے بڑا کمال ہے. اسی طریقے سے امام کا زائر بن جانا آسان ہے، زائر بنے رہنا یہ کمال ہے. حج بیت اللہ، خدا کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد حاجی بننا آسان ہے، لوٹ کر حاجی بنے رہنا یہ مشکل ہے. مسجد میں جا کر سجدہ کر کے ساجد بننا آسان ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ساجد بنے رہنا یہ مشکل کا کام ہے. اور آسان کروں لفظوں، ظاہری گناہوں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو پرہیزگار بتانا آسان ہے، متقی بننا بہت مشکل ہے. اور کامیابی تبھی ملے گی جب متقی بن جاؤ. اور متقی بننے کے لیے اس کردار کا معائنہ کرنا پڑے گا، اس زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں متقی بننے میں مدد کرے. 8 برس یا 9 برس کا سن ایک میدان کے پاس کھڑا ہوا ہے ایک چھوٹا سا بچہ، جس کے سامنے کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں. دکان پہنچ گئے ہوں گے اس واقعے تک، بس جوانوں کو اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. کچھ بچے ہیں جو سامنے کھیل رہے ہیں. ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے دیکھا کہ کچھ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، یہ بچہ دور کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری. وہ قریب پہنچا، اس نے جا کے سوال کیا، کیا بات ہے بیٹا، تم گریا کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ میدان میں کھیلنے والے بچے تمہیں اپنے ساتھ کھلاتے نہیں اس لیے گریا کر رہے ہو؟ تم نے کہا نہیں. کیا تمہارے پاس اسباب بازی کھیلنے کا سامان نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہ پھر تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ اس 8 یا 9 برس کے بچے نے اپنی گردن کو اٹھا کر کے ایک جواب دیا جس نے تاریخ میں جس جملے کو تاریخ نے سنہرے حرفوں سے لکھا. اس آنے والے شاعر نے سوال کیا کہ بیٹا جب کوئی وجہ نہیں ہے پھر گریا کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کے گریا کر رہا. میں ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کے گریا کر رہا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کے کیسا گریا؟ کہا کیوں؟ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کے گریا کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں اس بات کو سوچ کر گریا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. کا کیا مطلب؟ آواز آئی کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنے قیمتی وقت کو کھیل میں برباد کر رہے ہیں. اس آنے والے سائل نے سوال کیا کہ بیٹا تو ہے کون؟ اس کمسنی کے عالم میں اس
طریقے کی جذباتی گفتگو کرنا کسی عام بچے کے بس کی بات نہیں ہے. اس بچے نے کہا شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں, میں محمد ابن علی التقی الجواد ہوں. اور پروردگار عالم نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کے راہ سے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھا راستہ دکھا کے اس تک پہنچا سکیں. جب ان ذوات مقدسہ کا کام یہ ہے کہ یہ ہم کو اس منزل پر پہنچا سکیں کہ جس منزل پر پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کی, تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے عوام مجھ سے بہتر جانتے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں میں کہیں ایسا لکھا ہوگا کہ صرف فرش عزا پہ بیٹھ کے گریا کر لو تمہیں جنت مل جائے. محرم قریب آ رہا ہے, ان کے بتائے ہوئے راستوں میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ نمازوں کو, عبادت خداوندی کو اپنی نظروں سے کم کر دو تو تمہیں جنت مل جائے. بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو تیر قدموں سے نکال لیا جائے, نہ تیر کو پتا چلے نہ قدم کو پتا چلے. اگر ہم اپنے آپ کو ان کا چاہنے والا کہتے ہیں, ان کا ماننے والا کہتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانا پڑے. اور ان کے جیسا بنانے کے لیے سب سے آخری بات, سب سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ اپنے اندر سے اگر کسی چیز کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے تو وہ غرور و تکبر. سب سے پہلے اپنے اندر سے غرور کو ختم کرنا, تکبر کو ختم کرنا. علم آنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں علامہ بن گیا, کیونکہ جن کو حقیقی علامہ کہنے کا حق تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہا. جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم کہا انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہا. یہ ہے وہ خاندان, یہ ہے وہ قبیلہ. اور خدا کی قسم عبادتوں میں عروج اور کمال تبھی پیدا ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر سے غرور و تکبر کو نکال کر تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے اندر جگہ دیں اور اپنی عبادتوں میں خلوص کا استعمال جو کریں گے وہ اللہ کے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں کریں. اگر یہ تصور بھی ذہن میں آ گیا, پوچھا نماز کیوں پڑھ رہے ہو, کہ تمہیں نہیں پتا جو نماز پڑھتا ہے اسے جنت ملتی. بھیا اگر ہر نماز پڑھنے والے کو جنت ملنے لگی تو شیطان تم سے پہلے جنت میں جائے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ جب خطیب منبر سلونی نے گواہ بنا کے کہا معبود گواہ رہنا, علی تیرے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا, علی جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا, علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تجھے معبود سمجھتا ہے, تو اسے معبود سمجھ کے اس کی عبادت. اور جب اسے اپنا معبود اور اپنا خالق اپنا رازق سمجھ لیں گے, صرف زبان سے پڑھنا یا کہنا کمال نہیں ہے, جب سمجھ لیں گے تو پھر ہر کام یہ نظر میں رہے گا کہ وہ معبود ہمیں دیکھ رہا. اکثر مجلسوں میں یہ آپ سنا کرتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے ہیں ذوات مقدسہ تشریف لاتے. کیا مجلسوں میں, کیا ذکر میں صرف ذوات مقدسہ ہی تشریف لاتے؟ خدا کی نگاہ کرم ان مجلسوں میں نہیں ہے. خدا بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہم جب بھی مجلسوں میں شرکت کریں یا مجلسوں میں جو خطاب کریں یہ سوچ کے کریں کہ خدا دیکھ رہا. مجلسوں میں شرکت کریں تو فلاں صاحب کے والد کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو ان کی خوشی کے لیے نہ کریں, بلکہ اس لیے شرکت کریں کہ ثواب کا کام ہے, خدا خوش ہوگا. مجلس حسین خوشنودی معبود کے لیے برپا کریں, خوشنودی عبد کے لیے برپا نہ کریں. لوگ اکثر
ये जुमले ज़बान से निकलते हैं और बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे जुमले होते हैं। साहब, मुहर्रम की 14 तारीख को हमारी जो मजलिस हुई थी बड़ी खूबसूरत हुई, बड़ी अच्छी मजलिस हुई थी। क्यों? कि जो हमने मौलाना बुलाए थे, हमारे यहाँ जो मौलाना आए थे, बहुत बड़े खतीब थे, बहुत अच्छी मजलिस पड़ी। अब उनके पास जाइए और जाकर के धीरे से एक सवाल करिए, भाई जब वो मजलिस आपकी थी तो फिर आप ये क्यों कहते फिर रहे कि मजलिस हुसैन करवाई थी हमने घर में? फर्श अज़ा अगर हुसैन के नाम पे बिछाएं तो खालिस हुसैन के नाम पे होना चाहिए। फर्श अज़ा अगर शहजादी की खुशनुदी के लिए बिछ रही है, शहजादी के इस्तकबाल के लिए बिछ रही है, तो वैसे ही उस पर आए कि जैसे इस्तकबाल करने का हक है। और खुदा की कसम, जिंदगी का एक एक गोशा इसी फर्श अज़ा से हासिल हो। हमें बैठने का सलीका ना आता अगर ये फर्श अज़ा ना, हमें गुफ्तगू करने का तरीका पता ना चलता अगर ये फर्श अज़ा ना, हमें तहजीब दुनिया समझ में ना आती अगर ये फर्श अज़ा ना, हमें वो खुदा समझ में ना आता अगर ये फर्श अज़ा ना, हमें इबादत का तरीका पता न चलता अगर ये फर्श अज़ा ना। क्योंकि इबादत का असल तरीका करबला वालों ने। आज अगर जरा सा खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए, बुखार हो जाए, किसी से पूछिए कि भाई आपने नमाज पढ़ी? कहते मौलाना साहब पढ़ना तो चाहते थे, ठंड बहुत ज्यादा थी, पानी ठंडा था वजू का, और मुझे 3 दिन से बुखार है, मैं वजू कर नहीं सकता, इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। साहब अगर ठंडे पानी से वजू कर लेते क्या होता? अरे आपको नहीं पता, बुखार है और सर्दी ज्यादा लग जाती, निमोनिया हो जाता और जान निकल जाती, हम मर जाते। हमने कहा अच्छा, आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि जान निकल जाती? तो वो 61 हिजरी में जो इस खैमे में लोग बैठे हुए थे, जिन्हें पता था कि कल जान निकल जाएगी, आपको ख्याल था, उन्हें यकीन था, तो क्या उन्होंने इबादतें छोड़ दी? उन्होंने नमाज़ें छोड़ दी? सब छोड़ दीजिए। अभी आपने एक शेर सुना सरकारी बीमारी करबला के हवाले से, आप बीमार के हवाले से। कोई एक ऐसी ज़ईफ से ज़ईफ तारीख ले आए कि जिसमें यह लिखा हो कि सरकार आबिद बीमार कैदी थे, पैरों में जंजीर थी, हाथों में हथकड़ी थी, गले में तौक था, कमर में लंगर था। कोई एक ज़ईफ तारीख दिखा दे कि इमाम ने इस तकलीफ की बिना पर कोई नमाज कज़ा की। मुझे जनाब रज़ीसानी का एक मिसरा याद आ रहा है शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, कि फरमाते हैं कि पुश्ते नाका पे वो तेरी इबादतों का खुलूस बता रहा है हमें अज़मत खुदा ज़ैनब। वो पुश्ते नाका पर रस्सियों में जकड़ी हुई, मगर इबादतों से गाफिल। तो हम कैसे ऐसे नहीं मगर इबादतों से गाफिल नहीं हुए? आज हम मस्जिदों से दूर, आज हम इबादतों से दूर। जरा सी सख्ती आई, जरा सी परेशानी आई, हमने सबसे पहले जो काम छोड़ा वो इबादत खुदाबंदी थी। और ये अजीब हैं जिनके हम जो हमारे मतबू है, जिनकी हम इत्तबा करते हैं, वो अजीब लोग हैं। जब जब उनके ऊपर ज्यादा सख्ती पड़ी तब तब उनकी इबादतों में उरूज पैदा हुआ। हमारे नबी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी को इबादत खुदाबंदी में गुजारा, और अपनी जिंदगी में इबादत किसे कहते हैं हर एक एक रुकन को समझे। दुनिया को बताया कि सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं, बल्कि इल्म हासिल करना भी इबादत। सिर्फ रोजे रख लेना इबादत नहीं, बल्कि हमसायों का ख्याल करना भी एक इबादत। सिर्फ अपने आप को हज बैतुल्लाह तक पहुंचाना, हज
بیت اللہ تک پہنچانا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے شکم تک لقمہ پہنچانے سے پہلے اپنے ہمسائے کی گرسنگی کو دور کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی نے امام سے سوال کیا مولا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آواز آئی اپنے مالک کے بندوں کی امداد کو پہنچنا سب سے بڑی عبادت۔ آج اس امام کی شہادت کی شب، آج امام علی نبی علیہ السلام کی یتیمی کی رات، آج ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کے سر سے پاک کا سایہ اٹھا۔ حضرت جب کسی کے سر سے پاک کا سایہ ہوتا ہے تو یہ اسی کا دل جانتا ہے جو یتیم ہوتا ہے۔ یقیناً ماں کے گزر جانا بہت سخت ہوتا ہے، مگر کبھی بھی اس بچے کو کہ جس کی ماں مر جائے اسے یتیم نہیں کہتے، لیکن اگر کسی کا باپ مر جائے تو کہتے ہیں یہ یتیم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کو پہنچے، اب کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی امداد کو پہنچے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ قرآن آواز دیتا ہے جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کی احوال کرسی کے لیے جایا، یتیموں کا حق کبھی نہ کھایا، یتیموں کو پریشان نہ کیا کرو، یتیموں کو ستایا نہ کرو۔ باپ کے اصالے سوال کی مجلس سے جوان بیٹا موجود ہے، عزادارو ایک منزل تک لے کر کے جاؤں گا مگر بڑا آہستہ آہستہ چلیے گا۔ بڑی غمناک شب ہے آج امام کی شہادت کی شب ہے، امام محمد تقی کی شہادت کی شب ہے۔ یہ وہ امام محمد تقی ہیں کہ جن کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھا تھا تو صرف 8 برس کا سن تھا، اور آپ مدینے میں تھے، آپ کے والد سرزمین دمشق پہ شہادت کا جانوش فرمائے ہوئے تھے۔ حضرت جب باپ بس منزل پر لے کر کے آؤں، جب باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے، کتاب نہیں کہتی، قرآن کہتا ہے کہ یتیم کے پاس جاؤ، اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرو، اس کے لیے ایسے جملہ کہو جو اس کے قلب کو سکون بخشیں، اس کو تسلی کے جملے دو، اور کبھی بھی اس کا حق نہ کھاؤ، اس کے قریب بیٹھو، اس کے پاس جاؤ، جائیے قرآن سے پوچھے اگر کوئی ایسا نہ کرے، اللہ اکبر، جائیے قرآن سے پوچھیے اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کہتے ہیں وہ مسلمان تو دور کی بات اسے انسان نہ کہا کرو، جو کوئی ایسا نہ کرے۔ عزادارو بات مجھے بتاؤ، جب کسی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، عزادارو یقیناً امام محمد تقی کی شہادت بہت غمناک ہے، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے میرے مولا نبی، آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر آپ نے اپنے بابا کو غسل کفن تو دیا نا، آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ تو پڑھائی نا۔ اے مولا جب آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے پیروں میں کسی نے زنجیر تو نہیں ڈال رکھی تھی؟ اے میرے مولا جب آپ یتیم ہوئے تو آپ کی گردن میں توق تو نہیں پڑا تھا؟ اے میرے مولا جب آپ یتیم ہوئے تو آپ بستر عدالت پر تو نہیں تھے نا؟ اے میرے مولا جب آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو آپ کی کمر میں لنگر تو نہیں تھا نا؟ اے مولا بڑا جملہ دے رہا ہوں عزادارو، اے میرے مولا نقی جب آپ یتیم ہوئے، جب آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو آپ کے گھر کی عورتیں برہنہ تو نہیں تھی، آپ کے چھوٹی بہن پیاس سے تڑپ تو نہیں رہی تھی، مگر آئے سید سجاد کربلا کی جنزیریں، پیروں میں زنجیریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، عزاداروں اونٹوں پہ سوار خریدے، اونٹوں پہ سوار گھر کی عورتیں جن کے سر پہ سایہ نہیں ہے، ردائیں چھین لی گئی، ایک 4 برس کی بہن جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان، جس کے کانوں کی لہر پڑی۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ عزاداروں مجلس تمام کر دی، بس مصائب کے آخری جو جملے سنو۔ امام پہنچے شام سے رہائی ملی۔ عزاداروں صرف اس جملے کو سوچ لیا کرو کہ زین العابدین امام، سید سجاد امام،
इमाम जिसका दादा अली जैसा हो, जिसका नाना रसूल जैसा हो, जिसका बाबा हुसैन जैसा हो, जिसका चचा हसन जैसा हो, जिसका चचा अब्बास जैसा हो, वो मदीने में आके बैठ के कह रहा हो, ए बशीर बड़ी सख्तियों के बाद हमें रिहाई मिली। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा के बंदे, मजलिस खत्म हो गई। ए बशीर बड़ी सख्तियों के बाद हमें रिहाई मिली। अदादारो किसी ने आके इमाम से सवाल किया, मौला ये बताइए, मौला ये बताइए आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत कब पड़ी, सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त कौन सा गुजर गया? अदादारो इमाम फरमाते हैं 3 वक्त ऐसे थे कि जब मेरे ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत गुजर गई। अदादारो सुनो, जवानों सुनो, अपने बाप की जिंदगी की दुआ किया करो। अदादारो इमाम फरमाते 3 वक्त ऐसे थे। किसी ने कहा मौला पहला वक्त कौन सा था? इमाम ने कहा पहला वक्त ये था कि जब मैं शाम के जिंदान में बैठा हुआ था, मेरी 4 बरस की कमसिन बहन मेरे पास आई और आकर के कहती है भैया शिद्दत प्यास से मेरे जिस्म की खाल जुदा होने लगी है, ए भैया एक कतरा आप पिला दो। मगर मैं इतना मजबूर था, अपनी बहन को पानी से सैराब न कर सका। अदादारो साहिब ने सवाल किया, ए मौला दूसरा मुसीबत का वक्त कौन था? इमाम ने कहा सुनो, दूसरा मुसीबत का वक्त ये था कि जब हम बाजारों से गुजारे जा रहे थे, अदादारो जब बाजारों से गुजारे जा रहे थे और हमारे ऊपर बाजारों में छतों पर सवार लोग कोई पत्थर मारता था, कोई जलती रेत मारता था। अज़ादारों वहां फरमाते हैं जब पत्थर